ہو سکتا ہے ہم اعمال میں بگڑ گئے ہیں، ہم برے اعمال کے شکار ہو گئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایمان والے آج بھی اس کائنات میں موجود ہیں، روئے زمین پر ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جب بھی ایمان والے ہوں گے وہ مدد نازل کرے گا، مدد نازل کرے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے، اور ایک مثال میں بتا دوں مدد کیسی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے حسد میں اپنے علاقے یمن میں ایک کعبہ بنا لیا۔ اس نے بھی کعبہ بنایا اور بہت حسین و جمیل کعبہ بنایا، خوب مال اس پہ خرچہ کیا، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیا کہ مکہ والے کعبہ کی بجائے یمن والے کعبہ کی طرف آؤ۔ تو جو مکہ والے لوگ آج بھی ہیں وہ خانہ کعبہ کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ تو ایک مکہ کا کوئی شخص گیا یمن کا وہ کعبہ دیکھنے کے لیے، اور اس نے دیکھا اور اس کے ابرہہ کے بنائے ہوئے کعبے پر اس نے پیشاب کر دیا۔ کہا تیرے کعبے کی یہی حیثیت ہے، اصل جو کعبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، یعنی تعمیر کیا ہوا، جبکہ خانہ کعبہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کی آمد سے کئی سو سال پہلے بنا ہوا ہے۔ تو ابرہہ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ مکہ والا ایک آدمی آیا اور میرے بنائے ہوئے کعبے پر پیشاب کر دیا، اس نے توڑوا تو دیا کعبہ، اب کس لائق رہے گا، اس پر پیشاب ہو گیا ہے، اس کی عزت پوری اس نے مٹی میں ملا دی۔ اس نے اعلان کیا کہ اب میں ایک ایسا عظیم لشکر لے کر کے جاؤں گا، مکہ کے اوپر حملہ کروں گا کہ مکہ والوں کو تباہ کر دوں گا اور اس خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا جہاں کے رہنے والوں نے میرے کعبے کی بے عزتی کی۔ وہ بڑا لشکر لے کر کے آیا ابرہہ، ہاتھیوں والا لشکر۔ قرآن میں رب تعالیٰ نہیں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ اصحاب الفیل کا مطلب ہے یہ ہاتھی والے، ہاتھی والے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور کی پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور سے یوں فرما رہا ہے الم ترى کیف، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا، جب رسول پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ قرآن آپ اٹھا کر کے ترجمہ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، وہ جہاں پر بھی ہیں اللہ کے حبیب کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ میرے عزیزو اب ابرہہ بادشاہ آیا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت مکہ کی تعداد کتنی تھی، کتنے لوگ تھے؟ کیا اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کی سب میں ہمت تھی، طاقت تھی؟ مکہ مکرمہ کی آبادی بڑی نہیں تھی اس وقت، ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور خانہ کعبہ کے متولی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے دادا۔ اس وقت ہوا یہ کہ ابرہہ نے اپنی فوج کو بھیج کر پورے مکہ کے لوگوں کے مال لوٹے، سب کا مال جمع کر لیا، اور سارے مال جمع کرنے کے بعد یہی ہوتا ہے کسی بھی ظالم بادشاہ کی پالیسی، اکنامک کرائز لانا پہلے، جنگ سے پہلے۔ جیسے عراق والوں کو 12-13 سال تک پابندی لگا کر کے امریکہ نے حملہ کیا تھا، وہی ابرہہ کے طریقے ہیں۔ آج یہاں پر بھی کوئی ابرہہ ہمارے بینکوں میں سب پیسے جمع کر کے کرائز لائے گا، نہیں دیکھ رہے آپ بینکیں بند، جس کے کھاتے میں پیسے جمع ہے وہ جمع ہی رہیں گے۔ تمہارا مال لوٹا گیا ہے اور اب بھی لوٹ رہے ہیں، اور جب پورے مال سے تم نہتے ہو جاؤ گے، صرف بھوک بھوک کرو گے، تم کو نہ پوچھنے کی ہمت ہوگی نہ لڑنے کی طاقت ہوگی، اس وقت یہ غلامی کی زنجیروں میں باندھ کر کے حکومت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہر ظالم کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، فرعون بھی سارے مملکت پر ایسا قابض تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا تھا، سب بادشاہ کی جائیداد ہوتی تھی۔ تم کام کر کے رہ سکتے ہو، تمہیں کھانا پینا ملے گا سب، لیکن تم خود مالک نہیں بن سکتے۔ ہاں، اسی فرعون کے نظریے کو پھر سے دوبارہ یہاں لانے کی کوشش کر رہا ہے RSS۔ اس زمانے میں
ان کی یہی تمام تر ان کے یہی منصوبے ہیں. بہرحال سنیں اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں, نصرت الہی کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اہل حق بندوں کی مدد فرمائی. جب ابرہا پورے ہاتھیوں کو لے کر کے آیا, مال لوٹ لیا مکہ والوں کے, حضرت عبد المطلب کے تقریباً 100 اونٹ قبضہ کر لیا. آپ خاموش تھے کیونکہ خانہ کعبہ کا مسئلہ تھا اور انہوں نے یہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اے رب ذوالجلال, ہماری طاقت و استطاعت کے مطابق ہم تیرے گھر کی خدمت تو کر لیتے ہیں, اب ایک بڑا عظیم لشکر آیا ہے, اب تو ان سے نپٹ لے. اب ہوا کیا, تاریخ گواہ ہے, جس دن ابرہا بادشاہ نے اپنے ہاتھیوں کو دوڑایا خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے, اور ہاتھی دوڑتے نہیں تھے, دوسری سمت کو جاتے, مار مار کر کے ہاتھیوں کو مکہ کی طرف لایا گیا. مینا میں آج بھی وہ وادی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں, جہاں پر وہ پہنچا ابرہا بادشاہ جب اپنے ہاتھیوں کو لے کر. اچانک چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا ایک غول آیا, ابابیل چڑیاں, اور وہ اپنے دونوں پیروں میں ایک کنکریاں اور اپنے چونچ میں کنکری لے کر آئیں, اور وہ صرف اوپر سے کنکری چھوڑتی تھی. جس بھی ہاتھی کے اوپر وہ کنکری پڑتی اس ہاتھی کا پورا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی, جیسے یہ بمباری ہو رہی ہو. اور پوری جو فوج تھی وہ ایسی ہو گئی, اللہ فرماتا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کوئی مرغی کھا کر چھیل کر کے چھوڑتا ہے, بچی ہوئی مرغی جیسی نظر آتی ہے. پوری فوج کے چھیتڑے اڑ گئے اور پورے جتنی فوج تھی وہ ایک چھوٹے سے میدان میں ایسے ہو گئی. اور ابرہا بادشاہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ جیسے کہ کوئی مرغی کا چوزا مارا گیا ہو, ساری چیزیں نکل چکی تھی. یہ نصرت الہی اللہ کی مدد تھی کہ نہیں تھی, اور یہ نظر آنے والی مدد ہے.